ہم ایسے ڈرامے نہیں کر رہے، ایک سیکنڈ یہاں پہ رک جائے اب پلیز، ذرا ایک سیکنڈ یہاں پہ رک جائیے گا. اس میں ملک میں آپ نے کیا ثابت کرنا ہے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ آن اے لائٹر نوٹ آپ نے یہ بات سٹارٹ کی جی بھینس کے اوپر گوبر ٹیکس اور پیمپر لگا دیں، یہ کر دیں. ذمہ دار کی پچھلے 2 سال کی حالت تو نکال کے دیکھیں. میں بہت چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ذمہ داروں کو کتنی مار پڑی پچھلے 2 سال کے اندر. علامات ہوتی ہیں منصور صاحب، کچھ جیسچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو دکھاتے ہیں کہ ہاؤ سیریس یا کتنا درد دل رکھنے والی گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ نے جو پچھلے 2 سال ذمہ داروں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ایک پینی ٹیکس لگائے آپ. اور بھائی جہاں پہ آپ نے ریلیف دینا تھا، اب وہاں پینی بھی لگا کے آپ یہ ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ ذمہ دار کے اوپر ابھی فردر مزید گرائنڈنگ ہونی ہے، مزید ٹیکسز لگنے چاہیے. وہ گوبر کا کیا جا کے آپ کا ایل ڈی بی ایم سی کا عملہ اٹھاتا ہے، جا کے ان بھینسوں کا گوبر کون اٹھاتا ہے؟ کس چیز کا ٹیکس لے رہے ہو؟ وہ گوبر ہم لوگ وہاں سے اٹھاتے ہیں بھینسوں کے پیچھے سے، ہم کھیتوں میں پھینکتے ہیں جا کے. اپنے منیب صاحب ذمہ دار بیٹھے ہیں، جتنے ذمہ دار بیٹھے تھے آل نو اٹ. وہ گوبر کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو ڈسپوز آف کرنا؟ کس چیز کا ٹیکس؟ اسی طرح آ کے بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جس کے اوپر گورنمنٹ کی لا علمی کا اور پبلک سے ڈسکنیکٹ کا آئیڈیا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئے گی ٹیکس کی یا نہیں ہوئے گی، انڈر کنسیڈریشن ہے یہ امپلیمنٹ کرنے. Who is the most connected chief minister in Pakistan جو اپنے عوام کے ساتھ واقعی کنیکٹڈ ہے ایٹ دس ٹائم؟ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہے. سہیل افریدی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ مریم سکتے ہیں. صاحبہ، آپ یہ نہیں، آپ کی رائے ہے کہ آپ ان کے لیے جواب دیں؟ نہیں نہیں، میری رائے ہے. اپنی رائے آپ کو لگ رہا ہے موسٹ کنیکٹڈ مریم صاحب ہیں کیسے جی؟ عوام کے کیا ساتھ. آج خیر ہے؟ وہ اتنی کنیکٹ ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ خوش تو نہیں ہے اور کوئی بندہ مطمئن تو نہیں ہے. یہ کنیکٹ نہیں نا اسار صاحب، یہی تو ڈسکنیکٹ ہے، یہی تو ڈسکنیکٹ ہے. وہ کنیکٹ ہیں تو انہیں پتہ ہے نا ان چیزوں کا. بھائی کیوں جی عمران صاحب، اور سیریس نوٹ یار. اچھا سیریس نوٹ جو ہے نا، پاکستان کی یہ جو بلو بک ہے نا، یہ جو اہل اقتدار کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ جو اس سسٹم میں چلا جاتا ہے وہ اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. ایون کہ اپنا جو ہاؤس چوز کرتا ہے اس کو، وہ اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. باقی تو چھوڑے لوگوں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں اپنے بڑا کچھ جنہوں کہتے ہیں نا ٹاگ بڑھانا پڑا ہے نواں پاکستان، وہ اصل معنوں میں کرنا پڑا. آج آپ نے بھی کہا تھا بننا چاہیے نیا پاکستان، آج آپ نے بھی کہہ دیا عمران صاحب. بالکل آج آپ نے بھی کہہ دیا، بالکل اپنے نام کے انفلوئنس میں وہ انہوں نے اٹھا دیا نا ایگزیکٹلی اسی ہاؤس میں جہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں. اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جنہوں نے پاکستان نیا بنانا تھا انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا. میں وہی بات کر رہا ہوں، میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا، میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں، میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر آ کے لوگ جو ہیں وہ لا تعلق ہو جاتے ہیں. عمران صاحب ہم تجزیہ کاروں کے اوپر نا ایک تنقید عوام کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی تسی کیڑے کاٹ لیندے ہو، حل کوئی نہیں آپ کے پاس. اچھا حل آپ نے کہا کہ نیا پاکستان بننا چاہیے، کس طرح بننا چاہیے چھوڑیں گے؟ دیکھیں حل ہم دے نہیں سکتے، ہم اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں. اچھا یہ پولیٹیشنوں نہیں حل دینا، اور جو بہتر حل دے دے گا جن کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں. پہلے بیوروکریٹ جو چلا رہے ہوتے ہیں نظام کو، نہیں وہ نہیں ٹھیک کریں گے، وہ کرنا چاہیں گے بھی نہیں، وہ بینیفیشری ہیں سسٹم. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پولیٹیشین بھی تو بینیفیشری ہیں. نہیں پولیٹیشین جو ہیں وہ بینیفیشری بالکل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فرق ڈالے گا تو شاید آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد کریں گی. اچھا نہیں، لیکن پاکستان میں جس نے جب بھی کوشش کی نا کہ پاکستان میں کچھ بہتری ہو یا نظام ٹوٹے، اس پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. عمران خان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ تمام اسٹیک ہولڈر ایک سائڈ پہ چلے گئے کیونکہ اس نے اس سسٹم کو چیلنج کر دیا تھا، اس نے اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تھی. نہیں شخصیت پرستی کیا، آج بھی آپ دیکھ لیں ایک سائڈ پہ ایک اکیلا عمران خان کھڑا ہے، باقی ہمارا پورا سسٹم، پوری جماعتیں، پورا کیا کہتے ہیں نظام ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے صرف چیلنج کیا. وہ چھوڑیں، وہ چھوڑیں. میں ایک آپ سے اوور آل بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے جب اس سسٹم کو چیلنج کیا تو سارے ڈال گئے، تو اسی سارے ڈال کے کہ اینو تے اندر سٹو نا اے چیلنج کرن دے، باہر بیٹھ گیا. پھر مجھے یہی ایک سن لیں، نہیں پسند کی بات نہیں. 4 سال پہلے 5 سال پہلے اس پی ڈی ایم نے اعلان کیا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اس پی ڈی ایم نے کہا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر میں نے مہنگائی ختم نہ کی تو میں یہ ریزائن کر دوں گا. اس میں عمران صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسی نظام کا حصہ تھے. اپنے 3.5 پونے 4 سال کے اقتدار کے دوران انہوں نے وہی ساری چیزیں کی جو یہ باقی کر رہے ہیں یا وہ اس سے پہلے نواز صاحب کر رہے ہیں. وہ گڈی رہے اندر دنیا کے اندر کووڈ میں جب دنیا کے اندر معیشت لڑکھڑا گئی تھی، اس نے پاکستان کو سنبھال کے رکھا. پوری دنیا نے مانا کہ وہاں اس کا نظام جو تھا وہ بہتر تھا، پروگرام جو تھا. اس نے پیٹرول کو بھی کنٹرول رکھا، ڈالر کو بھی کنٹرول رکھا. 14 روپے 15 روپے کیا کہتے ہیں بجلی پر یونٹ تھا، جو آج اب 70-80 روپے پہ چلا گیا ہے. بندے کے اندر نہیں، اسار صاحب ایسے نہ کریں، اسار صاحب ایسے نہ کریں. وہ نہ تجربہ کار تھا، یہ تجربہ کار. منیب صاحب یہ حقیقت ہے کہ عمران صاحب نے واقعی سسٹم کو چیلنج کیا؟ دیکھیے کوئی بھی جب حکومت آتی ہے، جب عمران خان صاحب کی آئی
یہ جو کووڈ کا بات کی جاتی ہے نا، یہ ایک ایسی چیز تھی جو عمران خان صاحب کے دور میں آئی، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں نا بالکل بریک اوے تھا، باقی ہر کوئی بندہ کر دے بند کر دو، یہ بند کر دو، اور وہاں جو ڈیسیجن میکنگ تھی وہ بہت اچھی تھی کہ یہ بند کریں گے تو عام آدمی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بیسٹ چیز تھی جو عمران خان صاحب کے دور میں. ایک اور چیز جس کو ہم اوور لوگ، پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں تھا، پش ڈاؤن، بڑا کام ہوا تھا اس وقت پاکستان کی فوج نے بھی بڑا کام کیا تھا، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں لوگ تھے، حماد اظہر نے بڑا ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں، حماد اظہر نے بڑا کام کیا تھا. جو اچھے کام ہوئے ہیں وہ شو کیس ہوتے ہیں اور وہ رہتے ہیں. NCOC بنا، بے شک اچھا وہ فوج نے بنایا ٹھیک ہے، بٹ کوئی ول موجود تھی نا، کچھ چیزیں جو اچھی ہوئی ہیں تو وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے جو اس سیاسی نظام کے اندر جتنے بھی ہمارے بڑے سیاسی لوگ ہیں سمیت عمران خان صاحب، سیاست تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے. میں اس بات کو بالکل ایگری نہیں کرتا کہ جی وہ آئے تو انہوں نے جی اس نظام کو چیلنج کر دیا. فرا گوگی دے نال تے عثمان بزدار دے نال کے نظام نو چیلنج کرنا سی. یار لیٹس ناٹ کڈ آورسیلوز نا. جب آپ نے وہی دیہڑیاں دوڑیاں یہی لگا رہے ہیں، وہی توشہ خانہ تو وہی ہار، باقی سارے تو آپ بقول آپ کے اشرافیہ چور ڈاکو ڈکیت، کوئی گڈی لے گیا، کوئی لوٹا لے گیا، کوئی ہار لے گیا. تو بھائی جب آپ کو اللہ نے یہ عزت عطا کی تو آپ کا پہلا کام سعودیہ کی وزٹ کے بعد کیا تھا؟ آؤ جی کڑیاں بیچیے. میں تو نہیں کہہ رہا نا، ریکارڈ کہہ رہا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بہت مختلف تھا باقیوں سے؟ جب آپ کو موقع ملا تو ہم یہ جو ہے نا وہ قانون نہ سمجھنا اور قانونی، اب کئی جیسے میں آئی مسٹ ٹیک نیمز، جب قانون کی یا کوئی پڑھی لکھی بات نہ سمجھ آئے اور مجھے نہ آ رہی ہو، جیسے معیشت کی چیز مجھے نہیں آتی تو میں اس کے اوپر بیٹھ کے اپنا تجزیہ تبصرہ دینے لگ پڑوں تو میں جاہل ویسی ساؤنڈ کروں گا کہ یار انہوں پتہ ہی نہیں کی گل کر رہے ہیں. اسی طرح جو اوور 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کو جس طرح سے اوور سمپلیفائی ہم ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم بحیثیت قوم کتنے فارغ ہو چکے ہیں. نہ ہم نے پڑھائی لکھائی کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ ڈے لائٹ رابری تھی، ڈے لائٹ رابری تھی. اور اس میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، ان کی کابینہ کے لوگ انوالو تھے. کوئی تک ہی نہیں بنتا نا، کوئی تک ہی نہیں بنتا. آپ اس کے اوپر ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ کریں نا. میں یہاں پہ نا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے پاس علی زیدی صاحب آئے ہوئے تھے، میں نے ان کا انٹرویو کیا. اب ظاہری بات ہے وہ اس کو کیبنٹ کے ممبر تھے، تو اسی کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی. میں نے کہا جی آپ لوگوں نے اس طرح 190 ملین پاؤنڈ کی خاطر ملک ریاض کو یہ سارا کچھ آپ نے دے دیا. تو ہی واز ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی اٹ. میں نے کہا چلے میرے ایک سوال کا آپ جواب دے دیں. کہا میں نے کہا جب سے خان صاحب کی حکومت شروع ہوئی 2018 میں اور جب تک ختم ہوئی، ملک ریاض کی طرح جس طرح اس کو ریلیف دیا گیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی اور شخص کے لیے سب کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں جی کسی کے لیے نہیں. وہ واحد آدمی ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، وہ واحد آدمی ہے جس کے لیے فیڈرل کیبنٹ آف پاکستان نے ایکچولی پروویژن نکال کے اس کو یہ سارا ریلیف دیا. دیکھیے کوئی اور شخصیت اور کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ آپ لا رہے ہیں، بند لا رہے ہیں، سیل لفافوں کے اندر لا رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ میں اس نظام کو چیلنج کر رہا ہوں. بات یہ ہے جب آپ فوج کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے اقتدار میں آئے تو آپ کہیں میں نظام کو چیلنج کر رہا ہوں. بہت ساری چیزوں پہ منیب بصد احترام عمران خان نے سسٹم کو چیلنج کیا بھی تھا. اس کی ایک موٹی سی مثال ہے اپنے دور حکومت میں یا دور اقتدار میں بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر سسٹم کو انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا. مثال دیتا ہوں، ان کے بھانجے احسان نیازی صاحب ایک پولیٹیشین تھے، ISF میں تھے، وہ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے، وہ بھی پنجاب کی کابینہ میں وزیر بن سکتے تھے یا ایڈوائزر بن سکتے تھے، نہیں بنایا گیا تھا. ان کی بہن حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ کبھی ان ہز سین لوسڈ تھاٹس جو ہے نا کبھی عمران خان احسان نیازی کو بناتے پنجاب وہی تو عرض کر رہا ہوں، وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھے، وہ ان کی فیملی یہی عرض کر رہا ہوں، ان کو چاہیے تھا. نہیں تو انہوں نے بنایا کس کو میری جان؟ عثمان بزدار کو. میں یہی عرض کر رہا ہوں یار تو عمران خان صاحب نے کیا نہیں آپ وہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں جس چیز کو آپ ایکچولی ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں، یہ خصوصیات فیملی میں سے کسی کو نہیں بنایا اس نے. اس بندے نے فیملی میں سے کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی بہن کو بنایا، نہ کسی بھانجے کو بنایا، نہ کسی کزن کو بنایا. یہاں تک کہ MPA کوئی بنا بھی تو اس کو وزیر نہیں بنایا صوبائی کابینہ کے اندر ود ان دا فیملی. تو اس کو سسٹم چیلنج کرنا ہی کہتے ہیں. ریزن اپنے کزن برکی کو وہاں پہ ایڈوائزر لگایا ہوا کہاں پہ KP میں. واز ہی ورتھ اٹ؟ ہیلتھ واز ہی ورتھ اٹ؟ وہ بیڑا کر کے چلا گیا. ورتھ اٹ یا نہیں ورتھ اٹ کہاں سے آیا تھا برکی؟ برکی کہاں سے آیا تھا؟ جہاں سے مرضی آیا ہو. ڈاکٹر مر گئے ایسے رائے صاحب ورتھ اٹ سے کیا مراد ہے؟ حکیم کو پکڑ کے آپ نے واٹ از ورتھ اٹ؟ ریفارمز کے اوپر باقی ڈاکٹر مر گئے. رائے صاحب ورتھ اٹ مت کرے. رائے صاحب ایک معین خان کا بچہ جب بیٹنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے، آج PSL کھیل رہا ہے، سب کچھ کر وہ جو مرضی کر لے.
سوال اس کے اوپر پھر بھی اٹھے گا یار بیٹا جو ہے وہ کس طرح پہنچ گیا. یہ سوال تو ہمیشہ ہوگا. آپ جب بار بار یہ کہتے رہے ورتھ اٹ, اصل بات تو یہ ہوتی ہے آپ کہیں یار تو چاہے جو مرضی ہو جائے, میری فیملی کا بندہ, جو ایکچولی آپ شروع میں صحیح بات کہہ رہے تھے, بٹ اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کا یار اگر میں نے اس کو لگا دیا نا اس برقی کا پروجیکٹ کیا تھا, نیپوٹزم کا الزام لگ جائے گا. منظور بھی اس برقی کا پروجیکٹ کیا تھا جو آج تک اس گورنمنٹ نے بھی کسی حد تک اڈاپٹ کیا؟ کون سا پروجیکٹ تھا اسی برقی کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا کون سا پروجیکٹ تھا جس کو آپ کارڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں. جی دیٹ واز ہز برین چائلڈ. اب وہ خیر وہ نون لیگ کہتی ہے وہ ہمارا برین چائلڈ تھا. چلو نون لیگ کہتی ہے ہمارا برین چائلڈ تھا, پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہمارا. پہلے تو مانتے بھی چلے کہ ہے بھی اچھا پروجیکٹ نہیں. 2 منٹ مجھے دے دیں تو مہربانی. میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں منیب صاحب نے بزدار کا اور گوگی کا کہا. بزدار نے تو اپنے پورے ٹینیور میں گلف سٹریم جیسے کوئی عیاشی نہیں کی. یہ فرا گوگی جو ہے یہ تو گلف سٹریم کے اوپر آتی جاتی نہیں رہی اپنے ذاتی کاموں کے لیے. ابھی ذرا آپ وقت کر لیں, وہ تھوڑا ویٹ کر لیں. میں کہہ رہا تھوڑا سا ویٹ کر لیں سر, سن لینا تھوڑا سا. میں اس لیے کہہ رہا تھا مجھے بولنے نہیں دے, آپ دونوں نے پہلے. آپ کو ٹھیک ہے آپ بولیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں, آپ وقت کو تھوڑا بدلنے دیں. یہ فرا گوگی آپ کو ایک معصوم گوگی نہ لگے تو مجھے کہیے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی کیونکہ وقت ہے, ایبو پہ پردے پڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا. ابھی زبانوں پہ پردے پڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا. یہ وقت بدلنے دے. فرا گوگی آپ کو بہت نیک پروین لگے گی. اچھا فرا گوگی کے بارے میں بھی جب ان کی حکومت چلی گئی تھی تبھی پتہ لگا. سر سن لینا میری, ایسے ہی ہوا تھا. میں 2 سمپل میری باتیں. فرا گوگی ویسے آپ کی نظر میں بے گناہ. میں نے کب کہا رائے پوچھ رہا ہوں, میں نے کب کہا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ کون ہے؟ میں نے کیا کہا کہ اس کے عیب آپ کو بہت چھوٹے لگنے لگیں گے. میں کہہ رہا ہوں اس کے عیب آپ کو چھوٹے لگنے لگیں گے. فرا گوگی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا نا. میں نے کب کہا ہے؟ میں تو آپ سے ایک صحافی ہونے کے ناطے پوچھ رہا ہوں وہ کون ہے. آپ میری بات ہی نہیں ہونے دے رہے. میں ایک تجزیہ نگار کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میری بات ہی نہیں ہونے دے رہے. فرا گوگی کے بارے میں کہا کہ فرا گوگی بھائی جان کو آپ بھول جائیں گے. ہاں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہاں ٹھیک میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس سے بھی بڑے اسکینڈل ملیں. ہاں ملیں گے. لیکن فرا گوگی کون ہے؟ کیا ہے وہ؟ فرا گوگی کا عمران خان صاحب کے یا بزدار صاحب کے دور حکومت میں کیا رول تھا؟ نہیں آپ بتا دیں کیا رول تھا. مجھے نہیں آپ لوگ کہتے ہیں وہ بری ہے. آپ کہتے ہیں بری. ایک منٹ ٹھہر جائیں. اچھا فرا گوگی اور بزدار مل کے تبادلے کراتے رہے, یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے. نہیں چلے جی میں کہتا ہوں سچ ہے. تو جن کے تبادلے ہوئے وہ تو یہاں پہ ہیں, وہ آج بھی کیوں نہیں پکڑتے آپ انہیں ان کو؟ اور سن لے ایک منٹ سر, سن لے. میرے دلائل آئے نے, انہیں کل نہ کرے, خدا کا واسطہ ہے نہ قتل کرے ان کو, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسے دیے تبادلوں کے لیے آپ کیوں نہیں انہیں پکڑ رہے؟ ٹھیک ہے. فرا گوگی فرار ہو گئی, فرا گوگی فرار ہو گئی. نہیں سر سن لینا, فرا گوگی فرار ہو گئی, بات کر رہے تھے ہم سسٹم. بزدار ادھر ہے نا, کیوں نہیں اسے پکڑتے آپ؟ اگر انہوں نے کرپشن کی اور 190 ملین پاؤنڈ کا, مجھے نہیں پتا, آپ وکیل ہیں, آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے, لیکن اگر وہ حرام تھے عمران خان کے دور میں تو اب شہباز شریف کے ہاتھ میں دور میں آ کے حلال کیسے ہو گئے؟ اور اگر عمران خان کے دور میں کابینہ کے تحت یہ کہیں نا کہ جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا, عمران کے ذریعے نہیں جانا چاہیے تھا. پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے, گراؤنڈ کے اوپر اس کے خرچ ہو رہے تھے. خدا کے لیے یار جن چیزوں کی نہ سمجھو وہاں نہ بولا کریں. نہیں سمجھنا آپ کو, نہیں آپ مجھے بتائیں اب 190 ملین خدا کے لیے خدا کے لیے یار, اور وہ اسکول بنائے تو حلال ہے. پتہ ہی نہیں ہے. عمران خان اگر ایسا کرے تو وہ گناہ ہے. یار میری بات سنیں, اگر اب وہ پیسے استعمال ہو جائیں تو ٹھیک ہو گئے. یار جس چیز کا آپ کو نہیں پتا ہوتا, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے تھے تو وہ حرام تھے. اگر وہی پیسے نواز شریف کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تو حلال ہے. نہیں پتا.